نبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. سیرت النبی کا یہ 20واں درس ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ادنا سی اس کاوش کو قبول فرمائے. ہم حقیقت میں اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی کا ذکر کر سکیں. لفظوں میں اس کو بیان نہ کیا جا سکتا ہے، نہ سوچا جا سکتا ہے، نہ سمجھا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت نے ہر انسان کا وجود مختلف بنایا. اس کے وجود میں بے شمار چیزیں ہیں. اللہ اکبر. انسان تو یہ گوشت پوست کا بنا ہوا ہوتا ہے. جو ہمارا بدن ہے گوشت کا بنا ہوا ہے. ہماری آنکھیں ہیں، پاؤں ہیں، کان ہیں، ہڈیاں ہیں، بازو ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں جیسے ہمارے پاس ہیں ایسے جانوروں کے پاس بھی تو ہیں. بیل کے پاس بھی ہے، گائے کے پاس بھی ہے، اور ہم قسم کے جانور تمام کے پاس ہیں. یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ. اللہ نے ان کے اندر اپنی روح میں سے روح پھونکی. روح کیا ہے اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. آپ کہہ دیجئے یہ اللہ کا حکم ہے، باقی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. مجھے اس کا علم نہیں دیا گیا، روح کا مجھے بتایا نہیں گیا. اللہ خود فرما رہے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ. یہ میں نے آخری الفاظ ظاہر کیے ہیں. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ ایسے پڑھتے ہیں وقف کی حالت میں. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ اپنے روح میں سے اللہ نے روح پھونکی. جب اللہ نے روح پھونکی تو آدم علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا اب اس سے سجدہ کرو. تو اصل تو آدم کے گوشت کو سجدہ نہیں تھا، اصل آدم کے پتلے کو سجدہ نہیں تھا، اصل تو اس روح کو سجدہ کرنا تھا جو فرشتوں نے کیا، جو اللہ نے اپنا جز آدم علیہ السلام کے اندر ڈالا تھا. یہ آدم علیہ السلام تھے، ایسے ہی ہم لوگ انسان ہیں، لیکن اشرف الانبیاء اکرم الانبیاء سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر اللہ نے کیا چیز پھونکی تھی کہ اللہ نے ان کو سید البشر سید الانبیاء بنایا کہ ان کا ذکر کر دینا ہماری روحوں کے لیے، ہماری روحوں کی تازگی کا ذریعہ ہے. اور آپ خود سوچیں کہ روح کیا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے، کوئی سمجھ سکتا ہے؟ نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سمجھ سکتا ہے کہ روح ہے کیا. حتیٰ کہ اللہ نے تمام تمام انسانوں کو بنا دینے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے سوالات کے باوجود، اپنے نبی کے سوالات کے باوجود اللہ نے یہ علم کسی پر نہیں کھولا. حتیٰ کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہی فرمایا کہ مجھے روح کے بارے میں کوئی علم نہیں دیا گیا. اللہ رب العزت نے یہ جواب سکھایا کہ مجھے روح کے بارے میں کوئی علم نہیں دیا گیا. تو یہ اللہ رب العزت نے ہماری روحوں کے لیے تازگی کا ذریعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بنایا. اللہ رب العزت نے اس کے اندر روحوں کے لیے شفا رکھی ہے، جسموں کے لیے شفا رکھی ہے، اور پریشانیوں کے لیے اللہ رب العزت نے
پریشانیوں کا ازالہ رکھا ہے، تکالیف کے لیے ازالہ رکھا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق خالص انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس ذکر کو صرف اس طرح سنیں کہ محض معلومات کا اضافہ نہ ہو، محض حالات کا سننا نہ ہو، بلکہ یہ ذہن ہو کہ ہم ان حالات کے اندر، تصورات کے اندر ان حالات میں پہنچیں اور ان حالات کے اندر پہنچ کے ہم چشمے تصور سے دیکھیں کہ وہ لوگ کر کیا گئے۔ آپ ذرا دیکھیں، آج جو ذکر ہوگا نا، آج جو ذکر ہے وہ ذکر اکثر و بیشتر تکالیف کا ذکر ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ بہت کم موقع مل رہا ہے مجھے اس کو بیان کرنے کا۔ جی تو چاہتا ہے کہ روز ہی اس کو سنایا جائے، لیکن حالات کی مجبوری ہے اور مصروفیات اور مختلف تقاضے جو سامنے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ زیادہ ہو نہیں سکتا۔ آپ لوگ دعا کریں، جی چاہتا ہے کہ ایک ایک جز کو آپ کے سامنے رکھوں، ایک حال کو آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ حالات کیا تھے، واقعات کیا تھے، صحابہ کیسے آگے اور پیچھے۔ میں کو چشم تصور میں بہت سے نقشے بناتا ہوں کہ ایسے ہوا ہوگا، ایسے ہوا ہوگا، پھر کوشش کر کے اس کی تحقیق کر کے نکالتا ہوں کہ ہاں واقعتاً اس جگہ پر ہوا تھا۔ تو بعض درس کے ساتھ میں کچھ تصویریں وغیرہ بھی بنا کے بھیج دیتا ہوں کہ یہ چیز طرح ہوا، جیسے خانہ کعبہ کا پورا ایک نقشہ بنایا تھا۔ تو آپ حضرات دعا کریں کہ اس طرح زیادہ محنت کا موقع ملے اور اچھے طریقے سے اس بات کو بیان کیا جا سکے، تاکہ ہمارے آقا کی زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ تو جیسے دنیا کے اندر لوگ کبھی کرکٹ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی فٹ بال کا ذکر کرتے ہیں، اور کبھی کسی چیز کا کسی طریقے سے ذکر کرتے ہیں، تو آنکھوں کے سامنے اس کا نقشہ گھوم جاتا ہے۔ کاش ہماری آنکھوں کے سامنے بھی مدینے کا نقشہ گھومے، کاش ہماری زندگی میں ہماری آنکھوں کے سامنے بھی مکے کا نقشہ گھومے کہ کس نقشے کے اندر بلال کے ساتھ کیسا ظلم ہو رہا تھا، اور کیسی گرمی تھی، اور کیسی زمین تپ رہی تھی، اور کیسی پریشانی کے حالات کے اندر عمار بن یاسر کو زرہ پہنا کے دھوپ کے اندر بٹھا دیا، اور پھر ان کے والد کو سر قلم کر دیا۔ ان کے اوپر کیا گزری ہوگی، کیا بیتی ہوگی۔ یہ جب یہ سوچیں گے تو یہ کرنا آسان ہوگا کہ دین کے لیے ہم کچھ تھوڑی سی قربانی تو دیں۔ دین کم سے کم، دین کی تاثیر ہے۔ چاول کھائے نا، چاول، تو چاولوں کے بعد انسان کو پیاس زیادہ لگتی ہے، ایسا ہے نا؟ تو کیوں؟ اس لیے کہ چاول جب پیدا ہوتے ہیں تو پانی میں پیدا ہوتے ہیں، ان کو بیجو تب بھی وہ پانی میں بیجے جاتے ہیں، اور وہ پانی زیادہ مانگتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب وہ پیٹ کے اندر اتر جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد بھی وہ پانی زیادہ مانگتے ہیں، ایسا ہے نا؟ چاولوں کی تاثیر ہے کہ وہ پانی مانگتا ہے، پانی زیادہ مانگتا ہے۔ ایسے ہر چیز کی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ جیسے اونٹنی کا دودھ ہے، وہ پینے سے پیشاب کم آتا ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ ایسے دین سیکھنے کی ایک تاثیر یہ ہے کہ دین قربانی مانگتا ہے۔ اگر آپ کو دین سیکھنا ہے تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی، چاہے آپ کتنے مالدار ہیں، چاہے آپ کتنے غریب ہیں۔ دین سیکھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے قربانی دینا ضروری ہے۔ محلات میں بیٹھ کر دین سیکھا نہیں جا سکتا، محلات کے اندر رہ کر دین کے اندر انسان عروج حاصل کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ دین مجاہدہ مانگتا ہے، دین قربانی مانگتا ہے، چاہے وہ حضرت سلیمان جیسا بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت داؤد جیسا بادشاہ کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ حضرت عیسیٰ جیسے مظلوم کیوں نہ ہو، چاہے وہ حضرت نوح جیسے مظلوم کیوں نہ ہو، ہر ایک نے دین کے لیے قربانی دی ہے۔ حضرت سلیمان کی بادشاہت تو جنات کے اوپر بھی تھی، پھر بھی قربانی دی۔ دیکھیں پوری سورۃ سبا کے اندر ساری کہانی لکھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو بیٹھے بٹھائے دین مل گیا تھا۔ کیا سورہ یوسف میں اللہ نے کیا قصے سنائے ہیں، پورے قرآن میں اللہ نے کیا قصے سنائے ہیں۔
كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. تو دین قربانی مانگتا ہے. اور جب دین کی ابتدا ہوئی، اس دین اسلام کی ابتدا ہوئی، تو بلال جیسے اور عامر بن فہیرہ جیسے، ابو فقیہ جیسے، زبیرہ جیسے اس طرح کے واقعات سامنے آئے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں سنا رہا ہوں واقعات 5ویں، 6ٹی اور 7ویں نبوی کے درمیان کے، 6ٹی اور 7ویں، 5ویں، 6ٹی اور 7ویں نبوی کے درمیان کی کچھ واقعات ہیں. 7ویں نبوی کے واقعات جن کا میں نے پچھلی دفعہ کچھ اجمالاً بتایا تھا کہ حضرت عمر کا واقعہ اور شق قمر کا واقعہ، تو وہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا. کہ 7ویں نبوی کے کچھ واقعات ہیں، اس میں سے چند چیزیں ہیں. میں بتا رہا تھا کہ آپ حضرت دعا کریں کہ مجھے اس کے اوپر بات کرنے کا، کچھ محنت کرنے کا موقع ملے کہ میں اس کا کچھ کسی ایک درجے تک تو حق ادا کروں. تو اس کا تو حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. آگے اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ آگے کوئی ایسا موقع ملے کہ میں اس کو بالکل فارغ ہو کے کوئی اچھے طریقے سے بتا سکوں، سنا سکوں. یہ 6ٹی سے 7ویں نبوی کے واقعات ہیں. نبوی کا مطلب ہے نبوت کے 6ٹے اور 7ویں برس کے درمیان کے واقعات. تصور کریں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 45 سے 46 برس کے درمیان کی ہے. اس وقت یہ واقعات پیش آئے. پچھلی مرتبہ جو ختم کیا تھا وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے واقعے پر ختم کیا تھا. حضرت بلال نے اتنی تکالیف اٹھائی، اتنی پریشانیاں اٹھائیں، اتنے غم اٹھائے. حضرت بلال نے جو اتنے غم اٹھائے، اتنی پریشانیاں اٹھائی، تو اللہ کے نبی سے ان کو ایسی گاڑی محبت ہو گئی تھی، ایسی گاڑی محبت ہو گئی تھی کہ جس کا تصور بھی آج کے زمانے میں محال ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا تصور کریں کہ اس زمانے میں ماحول کیسا تھا. میں بھی ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت تھی. ایک صحابی حضرت لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے کسی دوسرے علاقے میں گئے. رات وہاں پر ہو گئی تو رات کو وہاں سے نکلے. لوگوں نے بڑا منع کیا لیکن وہ رکے نہیں. لوگوں نے منع کیا. وہ رات کو چلتے 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 کبھی جھاڑیوں میں گھسٹتے، اندھیری رات تھی، کبھی جھاڑیوں میں اٹک جاتے، کبھی کچھ کبھی کچھ. صبح پہنچے تو ڈاڑھی مبارک پوری مٹی سے بھری ہوئی، سر مبارک پورا مٹی سے بھرا ہوا، جسم پہ جگہ جگہ خون پھیلا ہوا اور جسم پہ جگہ جگہ پر خراشیں. آپ نے پوچھا اے لیث کیا ہوا؟ سید الانبیاء، امام الانبیاء، مقام و شان کیا ہوگی کہ دور سے دیکھ کر کفار تھر تھر کانپ جاتے تھے، ایسی شان تھی. آپ صحابی سے پوچھ رہے ہیں لیث کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں اس علاقے میں گیا تھا، وہاں پر جا کے شام ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ رک جاؤ. میں رک گیا لیکن کچھ وقت گزرا تو مجھے بے چینی شروع ہو گئی کہ آج کی رات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کروں گا تو کیسے رات گزرے گی. چنانچہ میں وہاں سے نکلا. راستے میں درندے بھی تھے، کتوں نے بھی نوچا اور ببول کے درخت کے کانٹے بھی مجھے چبھے اور میرا سارا جسم خراش خراش ہو گیا، کپڑے بھی پھٹ گئے اور مٹی بھی راستے میں. ایسا ہی طوفان ہے تو مجھے اس سے میری یہ حالت ہوگی. لیکن ابھی میں نے فجر میں آپ کو دیکھ لیا ہے تو مجھے سکون ہو گیا. فجر کے بعد گھر جاؤں گا تو آرام کر لوں گا. صحابہ کو محبت کہ آقا کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا. ایک صحابیہ ان کے 4 بیٹے احد کے اندر شہید ہو گئے. تو وہ ان کو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کی شہادت ہوئی تو صحابی کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا. اس نے شور مچا دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیا. تو یہ خبر مدینہ پہنچ گئی. تو جنگ جو جبل احد ہے وہ مدینہ کے بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے. تو ایک صحابیہ وہاں سے نکلی گھر سے دوڑتی ہوئی.
ورنہ فرض نہیں ہوا تھا اس وقت. بھاگی ہے, اس نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا, تو چھوڑو اس کو, دفع کرو, مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہے. میرا دوسرا بیٹا دفع کرو اس کو, شہید ہو گیا تو کیا ہوا, مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا کیا. ایک تیسری, پھر چوتھی, چاروں بیٹوں کی خبر ملی. پھر کہا تیرے شوہر بھی شہید ہو گیا, چھوڑو اس کو, مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کیسے. پھر بتایا کہ اللہ کے نبی اتر کے تو جبل رماد سے آگے ایک جگہ بنی ہوئی, 2 پہاڑوں کے درمیان سے گزر کے, پہاڑ کے 2 حصے ہیں, اس کے درمیان سے گزر کے پیچھے جاتے. اس کھو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. غار میں, چھوٹا سا غار تھا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے. تو آپ لیٹے ہوئے تھے تو حضرت عمر سے کہا کہ وہ آنا چاہتی ہیں, وہ کسی کے روکنے سے رک نہیں رہی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو آنے دو. جب انہوں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے پاؤں اٹھے ہوئے تھے, تو پاؤں اٹھے ہونا یہ دلیل ہوتا ہے کہ انسان زندہ ہے, ورنہ وہ پاؤں سیدھے ہو جاتے ہیں, نیچے گر جاتے ہیں. تو یہ پاؤں اٹھے ہوئے تھے, تو کہا کہ کہاں اب مجھے چین آ گیا ہے, اور یوں نیچے سے دیکھے اور پاؤں, اور کہا کہ کل شیء بعدک یا نبی اللہ, آپ کے بعد اے اللہ کے نبی, آپ کے بعد ہر چیز مجھے قربان ہے, لیکن آپ مجھ سے قربان نہیں ہو سکتے ہیں. آپ کے علاوہ ہر چیز قربان ہے, میں آپ کے اوپر مجھے ہر چیز قربان کرنے کو میں تیار ہوں, لیکن آپ کا فراق برداشت نہیں کر سکتے. یہ صحابہ کی محبت تھی. اب دوسری طرف دیکھیں اللہ کے نبی کی محبت کیسے ہے. ایک صحابی, ذرا ہم اپنے جو ذہن میں ہم نے خاکے بنائے بنا, وہ خاکے ذرا ٹوٹتے ہوئے سمجھ میں آئیں گے. ایک صحابی رسول مدینہ کے بازار میں بیٹھے ہوئے. میں یہ واقعہ سنانے سے پہلے بتا دوں میں ہوش میں ہوں, ٹھیک ہے, اور ذرا سمجھیں گے یہ بے ہوشی کی حالت میں کچھ غلط تو نہیں کہنا, میں وضاحت کر دوں کہ میں ہوش میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار میں آئے, ایک صحابی یوں کھڑے ہوئے, آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو صحابی نے ہاتھ پیچھے کر دیے, نہیں اللہ کے نبی میں آپ سے مصافحہ نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں مجھ سے مصافحہ کیوں نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ میرے ہاتھوں پہ مٹی لگی ہوئی ہے. تو آپ کے ہاتھوں پہ مٹی لگ جائے گی, لہٰذا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آپ کے ہاتھوں پہ مٹی لگی. تیرے ہاتھ پہ مٹی کیوں لگی؟ تو وہ باغ ہے, میں اس باغ میں مزدوری کر کے آیا ہوں, پانی نہیں تھا تو ہاتھوں پہ مٹی جمی ہوئی رہے گی. تب میں ناول نہیں جاتا, اپنے دونوں ہاتھ آگے لے کر آئے, آپ نے ہاتھ پکڑے اور ہاتھوں کو بوسہ دیا. فرمایا کہ جو ہاتھ اللہ کے راستے میں, جو ہاتھ اپنے بیوی بچوں کے لیے کمائی کے لیے میلے ہو جائیں, ان ہاتھوں کو محمد مصطفیٰ چومے گا. اللہ کے نبی کا صحابہ سے یہ تعلق تھا, ایسی محبت کا تعلق, ایسا قریب قربت کا تعلق. ویسے تو پتہ نہیں کتنے واقعات یاد آ رہے ہیں, میں اس راستے سے ہٹ جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال کو کیسی محبت تھی, ایسی محبت تھی. تو حضرت بلال نے کتنی مارے کھائیں, یہ عام صحابہ کے واقعات سنا رہا ہوں جن کے نام بھی حدیثوں میں ذکر نہیں ہے. کسی کا ذکر ہے اجمالاً, کسی کا نام بھی ذکر نہیں ہے. یہ جو مزدور صحابین کا نام بھی ذکر نہیں. حضرت لیث کا نام میں نے آپ کو بتا دی, بخاری کی روایت, بخاری یہ کسی اور ذہن میں نہیں ہے, مشکات میں دیکھیے. حضرت بلال تو خاص صحابی تھے, ان کی محبت کا مقام کیا ہوگا, اس واقعی کی طرف نہیں جاتا, اپنے موقع پھر سنا دوں گا. حضرت بلال کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کروایا تھا. حضرت بلال کا واقعہ میں نے پچھلی دفعہ سنا دیا. اس کے علاوہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عامر بن فہیرہ, یہ ایک اور صحابی ہیں, ان کو بھی آزاد کرایا. حضرت ابو فقیہ رضی اللہ عنہ, ان کو بھی آزاد کروایا. حضرت ابو فقیہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں, غلام تھے. یہ صفوان کے غلام تھے, امیہ بن خلف کا بھائی تھا صفوان, اس کے غلام تھے. اس نے سینے پر اتنا بھاری پتھر رکھا
کہ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ عنہ کی زبان باہر نکل گئی. تو سیدنا ابوبکر صدیق پاس سے گزرے تو دیکھ کے رونے لگے کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ جو شخص اللہ کو ماننے والا ہے اس کے اوپر تو اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے. بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھا رہے تھے، کیسی مصیبتیں اٹھائیں، تاکہ ہمارا بھی کچھ حوصلہ بڑھے کہ دین کے لیے ہم اگر کچھ تکلیف اٹھا رہے ہیں، کچھ محنت کر رہے ہیں، کچھ مزدوری کر رہے ہیں، اگر دین کی خاطر، اگر دین میں کچھ چارانے ہم اپنے لگا رہے ہیں. اولاد لگانا تو بات کی بات ہوتی ہے، اگر دین کے اندر ہم کچھ وقت دے رہے ہیں، دین کے اندر ہم کچھ پیسے دے رہے ہیں، دین کے اوپر ہم اپنی جان کا کچھ حصہ دے رہے ہیں، دین کے اندر کچھ علم کا حصہ دے رہے ہیں، دین کے اندر اپنے فن کا کچھ حصہ دے رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیں صحابہ کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے. چنانچہ کہا کہ جس طریقے سے تم نے اس کو لات اور عزا سے آزاد کروایا ایسے اس کو صفوان سے بھی آزاد کروا دو. تو ابوبکر صدیق نے پوچھا کتنے پیسے؟ تو اتنے پیسے دیے اور حضرت ابو فقیہ کو آزاد کروایا. آزاد غلامی سے خرید کر پھر ان کو آزاد کر دیا. حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا یہ خاتون تھی اور یہ باندھی تھی ابو جہل کی. ابو جہل نے اس کو اتنا مارا کہ الٹا لیٹا کے سر کے پیچھے اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئی، کچھ نظر نہیں آتا تھا. پھر نابینا ہونے کی حالت میں اتنا مارا، کہا کہ تجھے لات اور منات کی نافرمانی کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے، اگر تو لات منات کی نافرمانی نہ کرے تو تجھے یہ مار نہ پڑتی اور تیری آنکھیں نابینا نہ ہوتی. تو کہنے لگی کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری آنکھیں کیا میری جان بھی چلی جائے گی تب بھی میں ایمان کو نہیں چھوڑوں گی اور لات و منات کی نافرمانی کرتی رہوں گی، اور اگر اللہ نے چاہا تو میری آنکھیں واپس آ جائیں گی. چنانچہ صبح ہوئی تو ابو جہل نے کہا ہاں اندھی تیری آنکھیں واپس آ گئی؟ تو کہا ہاں میری آنکھیں واپس آ چکی ہیں، میرے اللہ نے مجھے آنکھیں واپس کر دی ہیں. چنانچہ دوبارہ دیکھنا شروع ہوگی تو ابو جہل کہنے لگا کہ اس کی آنکھوں پر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے، یہ جادو کی وجہ سے اس کی آنکھیں واپس آ گئی ہیں. چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق نے ایسے دے کر اس کو بھی آزاد کروایا. پھر نہدیہ نام کی ایک اور باندھی تھی، اس کو بھی آزاد کروایا. مغیرہ بن شعبہ ان کے اوپر بڑا ظلم کیا کرتے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. عمر رضی اللہ عنہ کی بھی ایک باندھی تھی، وہ بھی ان پر ظلم کیا کرتے تھے کیونکہ ایمان قبول نہیں کیا تھا، تو ان کو بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کروایا. اسی طریقے سے بہت سے صحابہ کو بڑی اذیتیں، بڑی تکالیف دی گئیں. خباب رضی اللہ عنہ یہ تو مشہور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمیں بڑی اذیتیں دی گئی ہیں، ہمیں بڑا عذاب دیا گیا ہے، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے ہیں؟ تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ تکلیفوں سے کیوں گھبراتے ہو؟ دین ہے تو تکلیفیں آئیں گی، مفہوم بتاؤ. دین اختیار کیا ہے تو تکالیف آئیں گی اور ضرور آئیں گی، ان تکالیف سے گھبراؤ نہیں. ان سے پہلی امتوں کے لوگ ایسے تھے جن کو ذبح کر دیا گیا اور جن کے سر کے اوپر آرا رکھ کے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسری اونٹ کے ساتھ باندھ کے اور دونوں کو مخالف سمت پہ دوڑا دیا گیا اور جسم چیر کے 2 ٹکڑے کرا دیا گیا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود ایمان کو نہیں چھوڑا. تو جو شخص دین کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے اس تکلیف میں ایک ایسی لذت ہوتی ہے، ایسا مزہ ہوتا ہے. میں اور آپ اگر یہ تصور کریں کہ یار اتنی تکلیف جو ہم سن نہیں پاتے کہ 2 اونٹوں سے باندھ کر ایک دوسرے مخالف سمت دوڑایا، کیسے جسم کٹا ہوگا، کیسی جان نکلی ہوگی، ہم سن نہیں پاتے، تصور نہیں کر پاتے. انہوں نے کیسے برداشت کر لیا تھا؟ جس اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ آگے سب کچھ کرنا چاہتا ہے. آپ کسی کے گھر کے لیے محنت کریں اور وہ آپ کے ساتھ برا کرے، ایسا نہیں ہوتا. اگر وہ کریم ہے وہ آپ کے ساتھ برائی نہیں کرتا، اگر وہ سمجھدار ہے، اگر وہ کریم ہے برائی نہیں کرتا. آپ اللہ کے دین کے لیے کریں، ہم اللہ کے دین کے لیے کریں اور اللہ آگے سے برائی کرے، ایسا نہیں ہوتا.
تو دین کے لیے اگر کسی کو تکالیف آتی ہیں تو اس کے سامنے صحابہ کی زندگی کا نمونہ ہے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی مالکہ تھی ام انمار کیا کرتی تھی، حضرت خباب کو باندھ دیتی تھی اور لوہے کا ٹکڑا لے کر اس ٹکڑے کو گرم کرتے کرتے جب وہ سرخ ہو جاتا تو اس سے ان کا سر داغتی تھی. یہ پورے تڑپ جاتے، بہت چیختے، معافی مانگتے، مجھے چھوڑ دو، لیکن اس ظالم عورت کو رحم نہیں آتا تھا. تو حضرت خباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ عذاب دیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ تو آپ نے ڈانٹا اور وہ عذاب بتایا کہ دوسری امتوں کے ساتھ ایسے ایسے معاملہ ہوا، انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں چھوڑا، تم ابھی سے آگے مجھ سے دعائیں کرانے کے لیے. دوسرے موقع پر آپ سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے بد دعا کی ام انمار کے لیے. چنانچہ ام انمار کے سر میں درد ہو گئی اور وہ ایسی سر میں درد ہوئی کہ وہ سر کا درد ایسا بڑھتا کہ وہ درد کی وجہ سے بھاگتی اور کتے کی طرح بھونکنا شروع کر دیتی تھی. ایسے اس کے ساتھ برا ہوا. پھر اس کا علاج تجویز کیا گیا کہ اس کو باندھو اور ایک لوہے کا ٹکڑا گرم کر کے اس کے سر کو داغ لگاؤ. تو جیسے ہی لوہے کا ٹکڑا گرم کر کے اس کے سر کو داغ لگاتے تو وہ ٹھیک ہو جاتی اور کچھ وقت ٹھیک رہنے کے بعد پھر دوبارہ اس کے سر میں درد ہوتی اور وہ ایسے کرتی. اور تو حضرت خباب کی ڈیوٹی لگائی گیا، تو اس کے ساتھ ایسے کر جیسے یہ تیرے ساتھ کیا کرتی. تو اللہ کے نبی کی بد دعا ایسے جا کے لگے. حضرت عمار بن یاسر یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا سارا خاندان دین کی محنت، دین کی قربانی میں چلا گیا. ان کے والد حضرت یاسر کو شہید کر دیا، ان کی والدہ حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا. یہ سارے غلام تھے حضرت عمار بن یاسر، ان کی والدہ سمیہ. توجہ سے سنا کر رہے ہیں، کون سے محنت کر رہے ہیں یہاں پر، میرے ساتھ دھیان نہیں کر جاتا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سے عمار بن یاسر کی کمر کے ساتھ زنجیروں کے کوئلوں کی انگیٹھی بنا کے اس کو حضرت عمار بن یاسر کی کمر کے ساتھ باندھ دیتے تھے. وہ گر کے تڑپتے تھے، تڑپنے سے وہ کوئلے بار بار آ کے لگتے تھے جس سے کمر جو ہے وہ جل کے سفید ہو جاتی تھی. فرماتے کہ میرے کوئلوں کی انگیٹھی سے ایسی تکلیف ہوتی کہ میرے خون سے اور میری چربی سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہوا کرتے تھے. ایسی شدید تکلیف ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ تڑپ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ہاتھ لگائے تو اے اللہ عمار کی آگ کو ٹھنڈا فرما دیجیے. چنانچہ آپ کا ہاتھ لگانا تھا کہ کوئلے بالکل اسی وقت ٹھنڈے ہو گئے، زنجیریں ٹوٹ گئیں. آپ نے دیکھا کہ کوئلے بالکل ٹھنڈے ہو چکے ہیں. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی والدہ تھیں، ان کو لوہے کی ذرہ پہنا کر مکے کی دھوپ میں بٹھا دیتے تھے اور مکے کی دھوپ کے اندر صرف بیٹھ جانا بہت بڑا مجاہدہ ہے. صرف دھوپ میں چادر بچھا کے بیٹھ جانا یہ بڑا مجاہدہ ہے. ہم نے کیا ہے ہمارے وہ جو یہاں یہ 2 رکعت کب ختم ہوں گی، حالانکہ ہم سائے میں کھڑے تھے، لیکن جو تپش آ رہی تھی نا، سڑک کی جو تپش آ رہی تھی وہ تپش برداشت نہیں ہوئی. حالانکہ ہم نے نیچے کپڑا بچھایا ہوا تھا، موٹا کپڑا بچھایا ہوا تھا. اور وہاں پر تو آپ کو پتا سب جگہ، ہر گھر میں ہر جگہ پہ اے سی ہوتا ہے، اس کے بغیر گزارا ہی ممکن نہیں ہے وہاں پر. تو مکے کی اس زمین پر سنگلاخ چٹانوں میں اب تو بہت سے پہاڑ کاٹ دیے گئے، رہائش ممکن ہو گئی. پہلے تو پہاڑوں کے اوپر ہی رہائش ہوا کرتی تھی. تو ایسی تپتی ہوئی زمین کے اوپر بٹھا دیتے. اور پھر ایک دن ایسا کیا کہ بعض روایت کے مطابق یہاں پر نیزہ مار کے شرمگاہ سے نکال دیا.
جس سے وہ اتنا تڑپی کہ وہیں پر شہید ہو گئی. بعض روایت میں کہ برچھا مارا اور برچھا سینے سے مارا اور ناک تک کاٹتا ہوا لے گئے. یہ چونکہ غلام تھے اس لیے کوئی ان کے اوپر دعویٰ بھی نہیں کر سکتا تھا. حضرت سمیہ کو جو شہید کیا یہ اسلام کی پہلی شہادت ہے. سب سے پہلی شہادت حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ نے دی. یہ ہماری عورتوں کے لیے ایک بڑا مبارک بات ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی شہادت دینے والی خاتون ہے. اس کے بعد حضرت عمار کے والد حضرت یاسر کا سر قلم کر دیا گیا. کوئی آگے سے کچھ کر نہ سکا. حضرت عمار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ عمار کو صبر دے, اے اللہ عمار کی اولاد کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت تنگ کیا گیا, اتنا تنگ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جانے لگے. یہ برق الغمات تک پہنچے تو ابن الدغنا یہ اس کا نام تھا حارث. یہ قارا قبیلے کا چل رہا تھا. قارا ایک قبیلہ تھا اپنے زمانے میں. یہ اتنے ماہر تھے تیر اندازی کے اندر کہ یہ کسی باریک جگہ کا بھی نشانہ لے کے بالکل صحیح جگہ پر نشانہ لگاتے تھے. اور ان کو رمات الحدق کہتے تھے. رمات الحدق کہتے ہیں انسان کی آنکھ کے اندر جو کالی پتلی ہے نا, اس کالی پتلی کو حدق کہتے ہیں. کہتے کہ اگر یہ حدق کا نشانہ لے کر بھی تیر مارے تو ان کا نشانہ بالکل صحیح جگہ پہ جا کے لگتا ہے. تو یہ ایسے تیر اندازی کے اندر ماہر تھے. کسی باریک چیز یا موٹی چیز یا کسی کانٹے کے کونے کا کنارہ کونے کا نشانہ لے کر اس کو اوپر تیر مارنا یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو یہ قبیلہ تیر اندازی میں بڑا ماہر تھا. اور جو تیر اندازی اس زمانے کے اندر سب سے آگے کی چیز, جیسے آج کل کے میزائل ہے تو اس زمانے کے تیر ہوا کرتے تھے, اس کے ذریعے سے یہ سب چیز ہوتی تھی. تو یہ ابن الدغنا اس کا نام تھا حارث, یہ اس قبیلے کا سردار تھا. تو اس نے دیکھا تو وہ صدیق آپ جا رہے ہیں کہ جی مجھے میری قوم بہت تنگ کر رہی تھا. آپ جیسا آدمی اس قوم میں نہ رہا اس قوم کا کیا بنے گا. چنانچہ کہنے لگا آپ چلیے, اور قریش مجھ سے ڈرتے ہیں, عرب مجھ سے ڈرتے ہیں اور مجھ سے میری پناہ کو قبول کریں گے. چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر ابن الدغنا واپس آیا اور کہا کہ بھئی ابوبکر صدیق جیسا آدمی یہاں سے چلا گیا تو تم جیسے لوگوں کی شرافت تو ایک دم سے بالکل ختم ہو جائے گی, لہذا میں اس کو پناہ دیتا ہوں. چنانچہ ابن الدغنا نے آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پناہ دی اور پناہ دے کر اعلان کر دیا. چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق اپنے گھر میں عبادت کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہوگی تو اپنے گھر میں عبادت کرتے تو بڑے رقیق القلب نرم دل کے تھے. تو قرآن پڑھتے ہوئے رونا شروع کر دیتے. قرآن پڑھتے ہوئے آواز اونچی ہو جاتی تو جس سے ہمسائے لوگ آ کے قرآن سننے لگتے اور قرآن سے متاثر ہونے لگتے تو ایک مجمع جمع ہو جاتا. یہاں پر کوئی سچا اللہ والا, کوئی بڑا اللہ والا, کوئی مفتی تقی عثمانی صاحب جیسا کوئی بندہ آئے تو آپ دیکھیں کہ رش کیسے لگ جائے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی تو درد کیسا تھا. آج تو اس کے کروڑوں ذرہ بھی کسی کو مل جائے تو وہ تو کمال ہو جائے گا اور کمال کی انتہائی حدوں تک پہنچ جائے گا. تو سیدنا ابوبکر صدیق خود پڑھتے ہوں اور پاس کے لوگ متاثر نہ ہوں تو ان لوگوں نے جمع ہو کے ابن الدغنا کے پاس آئے, کہا کہ بھئی یہ تو اپنے گھر میں ایسی عبادت کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے دل متاثر ہوتے ہیں. ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بیوی بچے بھی ایمان چھوڑ دیں, ہمارے بیوی بچے بھی مسلمان نہ ہو جائیں. تو ہمیں اپنا خطرہ لگا ہوا ہے. چنانچہ آپ سیدنا ابوبکر صدیق کی جو پناہ دی ہے اس پناہ کو واپس کر دیں تاکہ ہم ان کو اپنی طریقے سے روک سکیں. چنانچہ ابن الدغنا مسلمان تو نہیں تھا, کافر تھا. تو کہا آپ اپنی عبادت چھوڑ دے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اپنی عبادت چھوڑ دوں. یہ عبادت کرنے کے لیے تو میں حبشہ جا رہا تھا کہ جب ایسا ہے تو میں اپنی پناہ کو واپس لے لوں گا. فرمایا کہ مجھے تیری پناہ کی ضرورت بھی نہیں ہے, میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. چنانچہ اس کے بعد سے سیدنا ابوبکر صدیق کو کوئی شخص تکلیف نہیں پہنچا سکا.
چند روایات میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آ رہے تھے، ان کے سر پہ مٹی ڈالی. کچھ اس نوعیت کی روایات ہیں، وہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے. آج کے مجلس کا ایک آخری واقعہ عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ میں اسی حد تک اس کو مطالعہ کر سکوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش نے وفد بھیجا. یہ حالات ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 45 سے 46 برس ہے. اس وقت کے حالات ہیں، اور نبوت کا چھٹا اور 7واں برس ہے. یہاں سے آپ کے کچھ معجزات کا ذکر ہوگا. یہ پہلے معجزے کا ذکر آج ہو رہا ہے. یہ اس نوعیت کا معجزہ نہیں ہے جو ہم معجزہ سمجھ کے کہتے ہیں حیران ہو جانا. یہ میں کوشش کروں گا کہ بات آپ کو سمجھا سکوں. سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، حرم میں ہیں، اور کفار آپس میں مل کے بیٹھے ہیں اور کہا کہ دیکھو انہوں نے ہمارے آبا و اجداد کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے. اپنے آبا و اجداد کو کہتے ہیں کہ یہ غلط تھے، اپنے باپ داداؤں کو کہتے ہیں یہ غلط عقیدے پر تھے، اپنے باپ داداؤں کو کہتے ہیں یہ جہنمی ہے، ہمیں بھی کہتے کہ جہنمی ہے، ہمیں بھی کہتے کہ تم مرو گے تو جہنم میں چلو گے، تم لوگ، ہمیں بھی یہی کہتا ہے کہ تم لوگ اصلی دین پر نہیں ہو، ہمیں بھی اس طرح برا کہتے ہیں، تعان و تشنیع کرتا ہے. اور ان کے پیچھے دوسرے بھی چلتے جا رہے. تو یہ جو جادو بھی استعمال کرتا ہے، لہذا ہمیں کوئی ایسا بندہ منتخب کرنا چاہیے جو جادوگری کا ماہر ہو، شاعری کا ماہر ہو، کہانت کا ماہر ہو، اور عقل مند انتہائی درجے کا ہو، جس کے اندر یہ ساری چیزیں علی وجہ العتم ہو، یعنی کہ سپرلیٹو ڈگری ہو، ہر چیز میں ماہر ہو. جادو میں، کہانت میں. کہانت جیسے ایک شاعری ہوتی ہے، ایک شاعری ہوتی ہے. کہانت یہ ہوتی ہے کہ نثر کو شاعری کے انداز میں پڑھنا، اور وہ ایسے پڑھنا کہ جیسے کوئی الہام ہو رہا ہے. تو نثر کو اس انداز میں پڑھنا، اس کو کہانت کہتے ہیں. نثر کو شاعری کے انداز میں پڑھنے کو کہانت کہتے ہیں. نثر ہوتی نثر ہے، لیکن وہ اس انداز میں نثر لکھی جائے کہ جیسے شاعری ہے، تو اس کو کہانت کہا جاتا ہے. جو کہانت میں بھی ماہر ہو، جو شاعری میں بھی ماہر ہو، جو جادو میں بھی ماہر ہو، اور جو بلا درجے کا عقل مند ہو. کہا کہ پھر تو یہ ولید بن مغیرہ ہے، عتبہ بن مغیرہ، اس سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بہت زبردست شاعر بھی تھا، بہت زبردست کہانت بھی کہہ لیتا تھا، اور جادوگری کے علوم سے بھی ماہر تھا. پڑھا لکھا جسے کہتے ہیں، پڑھا لکھا تھا، اور فیصلے دینے میں بڑا ماہر تھا کہ لوگ اس کو بڑا سمجھدار، بڑا عقل مند سمجھتے تھے. اور اس کے ساتھ یہ آپ کا دشمن بھی تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میں کچھ باتیں پوچھوں گا، آپ ان کا جواب دیجیے. آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. یہ بتائیے کہ عبداللہ کی ماں، یعنی حضرت عبد المطلب کی اہلیہ، وہ زیادہ سمجھدار تھی یا تم زیادہ سمجھدار ہو؟ آپ خاموش. اچھا، عبد المطلب کی ماں کی جو ماں تھی، یعنی جو تمہاری پردادی تھی، وہ زیادہ سمجھدار تھی یا تم زیادہ سمجھدار ہو؟ آپ خاموش. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں دینا، اس کا یہ مطلب ہے. آپ بالکل خاموش. پھر کہنے لگا، یہ بتاؤ عبد المطلب زیادہ سمجھدار تھا یا تم زیادہ سمجھدار ہو؟ عبد المطلب کے والد وہ زیادہ سمجھدار تھے یا تم زیادہ ہاشم، جس کی وجہ سے عرب کو غلغلہ ملا. تم اتنے عظیم خاندان کے آدمی ہو جس میں ہاشم بھی ہے، عبد المطلب بھی ہے، عبد مناف بھی ہے، اور قریش کی ساری خصوصیات اس خاندان میں جمع ہیں. جو لوگ ابتدا سے درس سن رہے عبد المطلب کی کیا خصوصیات تھیں، کنواں کیسے نکلا تھا، پھر کیسے لوگوں کے سامنے عبد المطلب کی کرامتیں آئیں،
آپ سن کے حیران ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں صرف آپ نہیں جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار ہرا میں جانے سے پہلے عبد المطلب بھی غار ہرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے، پھر ہاشم بھی غار ہرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے، غالباً عبد مناف بھی غار ہرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی سمجھداری، پھر ان کے مقابلے میں جو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو نازل ہوئی ہے، جو ابرہا مقابلے میں ہے، تو ان کی عقل مندی، ان کی دینداری، یہ سب جگہ بڑی مشہور تھی اور سب اس کا اعتراف کرتے تھے۔ تو یہ کہہ دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ وہ لوگ، یہ سارے لوگ مسلمان نہیں تھے تو چنانچہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ تو یہ عبد المطلب صحیح عبادت کرتے تھے، یہ غلط کرتے تھے۔ عبد المطلب کے بارے میں بحث کر چکا ہوں، ان کے ایمان اور اس کے حوالے سے، یہاں پر مطلوب نہیں۔ پھر ان کے آبا و اجداد، کیا وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں؟ وہ سارے بے وقوف تھے اور تم عقل مند ہو؟ اعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح سے بات کی، آپ نے اس چیز کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تو لگے اچھا تمہارے پاس ان سب چیزوں کا جواب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں اور تم کسی لالچ میں یہ سب کر رہے ہو۔ تو یہ بتاؤ کہ تم کو پیسے کتنے چاہیے، کتنی مال و دولت چاہیے؟ جتنا مال و دولت چاہیے ہم آپ کو دے دیں گے۔ اور خاموش۔ اچھا اگر تم کو سرداری چاہیے تو یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے میری بات مانتے ہیں۔ میں ان سب سے کہتا ہوں تجھ کو سردار بنا لیتے ہیں، لیکن تم یہ کہنا، ہمارے آبا و اجداد کو برا کہنا، اس کی وجہ سے جو باپ اپنی اولاد سے، اولاد اپنی ماں باپ سے متنفر ہو رہا ہے اور دور ہو رہا ہے اور کٹ رہا ہے، سب سابی ہو رہے ہیں، تو ہم تم کو سردار بنا دیتے ہیں، تم یہ کام چھوڑ دو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو عرب کی خوبصورت ترین عورتوں سے تمہاری، ان کے سامنے تو سب یہی کچھ تھا نا، لہذا وہ بھی مجبور تھے، ان کی نظر اس سے اوپر تک گئی نہیں تھے۔ یہ سارے مطالبات اس نے رکھے۔ سارے مطالبات رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو کہنا تھا کہہ دیا، جی میں نے کہنا تھا کہہ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس کا ترجمہ تھوڑا تھوڑا آپ کو ساتھ بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس کافر نے یہ سارے مطالبات رکھے۔ آپ نے فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن اللہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات کھلی ہوئی ہے۔ قرآن عربی، یہ قرآن ہے جو کہ عربی زبان، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے ہے جو کہ جانتی ہے۔ ترجمہ آگے پیچھے ہو جائے، میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ بشیر و نذیرہ، لیکن میں ہوں ڈرانے کے لیے، بشارت سنانے کی، تمہارے ان لالچوں کے لیے نہیں آئے۔ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ اس کو سنتے ہی نہیں، اور مزے کی بات عتبہ نے کبھی قرآن سنا ہی نہیں تھا۔ وقالوا قلوبنا في أكنة، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ ٹیڑھا ہے۔ مما تدعونا الیہ، جس طرف یہ ہمیں بلاتا ہے اس طرف ہمارا دل آتا ہی نہیں۔ وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے۔ بیننا وبینک حجاب، میرے اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں حجاب ہے۔ فعمل اننا، تم بھی عمل کرو میں بھی کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری ذات کا آدمی ہوں۔ یوحا الیہ، میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے بس۔ انما الہکم الہ واحد، خدا تو تمہارا ایک ہے، میں اپنی طرف تھوڑی بلا رہا ہوں، میں اپنے مقصد سے نہیں بلا رہا۔ فاستقیموا الیہ، اس کی طرف سیدھے ہو، میری طرف سیدھے مت آؤ۔ فاستغفروہ، اس سے استغفار کرو۔ وویل للمشرکین، اور خرابی ہے مشرکوں کے واسطے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، یہ ہتھوڑے اس کے سر پہ پڑ رہے ہیں۔
اصل میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں، وہ جو حالات اور تناظر تھا اس کے اعتبار سے یہ ہتھوڑا تھا اس کے سر پر کہ عتبہ کا یہ شکوہ تھا کہ تم لوگ غریبوں کے لیے پیسے نہیں نکالتے، ٹھیک ہے، اور اسی عتبہ کو بتا رہے ہیں کہ وہ ان مشرکین کے لیے خرابی ہے جو کہ پیسے نہیں نکالتے ہیں۔ تو وہ حیران پریشان، اور ایک بات تو صحیح ہے، ایک بات اس کا نظریہ ہے، اور دوسرا وہ نظریہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ ہم بالآخرت ہم کافرون، اور کفر سے آخرت سے وہ کفر کرتے کرتے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، جیسے پہلی بات ٹھیک ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض۔ آگے بڑا سائنٹیفک جواب دیا، جو کہ وہ پڑھا لکھا تھا نا، قل أئنكم، آپ کو أئنكم کیا تم ایسے لتكفرون بالذي، تم انکار کرتے ہو اس ذات کا، خلق الارض في يومين، جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، وتجعلون له اندادا، تو تم اس کے ساتھ دوسروں کو گواہ بنا رہے ہو، ذالک رب العالمین۔ اور تمام مانتا تھا کہ زمین اللہ نے بنائی ہے، بالکل مانتا تھا زمین اللہ نے بنائی، بس یہ کہتا تھا یہ جو بت ہے نا یہ اللہ کے نظام میں مددگار ہے، وہ یہ مانتا تھا کہ زمین اللہ نے بنائی ہے، لیکن اس کو یہ پہلی بار کسی نے بتایا تھا کہ زمین اللہ نے 2 دن میں بنائی ہے، تو اس کی آنکھیں پھڑی، وجعل فيها رواسي من فوقها، پہاڑ بنائے، دائیں بائیں پہاڑ ہیں، وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في 4 ايام، ساری چیزیں ملا کے 4 دن مزید لگائے، سواء للسائلین، یہ سوال کرنے والوں کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف اللہ مڑے، وهي دخان، وہ ایک دھواں تھا، وقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، پھر آسمان سے بھی کہا اور زمین سے کہا او میری طرف، طوعا او كرها، چاہے خوشی سے آؤ چاہے پریشانی سے آؤ، قالتا اتینا طائعين، تو دونوں نے کہا ہم آتے ہیں، فقضاهن 7 سماوات في يومين، پھر اگلے 2 دنوں میں اللہ نے 7 آسمان بنائے، اوحى في كل سماء امرها، ہر آسمان سے اپنے حکم کو نیچے اتارا، زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، اور آسمان کو ستاروں سے اور 90 تلے طریقے سے محفوظ کیا، ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور پھر جب پہنچے نا فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر تم اعراض کرتے ہو، فَقُلْ، تو آپ ان سے کہو، أَنذَرْتُكُمْ، میں تم کو ڈراتا ہوں، صَاعِقَةٌ، ایک چیخ سے، مثل صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جس سے میں نے چیخ سے ہلاک کیا تھا عاد اور سمود کو، اذ جاءت، جب آئے ان کے پاس، رسول من بینہم، ان کے اندر سے رسول آئے، اور من خلفہم، ان کے پیچھے سے رسول آئے، تو اسے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اللہ کا واسطہ تو تجھے قسم دیتا ہوں جس نے تجھے کلام دے کے بھیجا، اللہ کا واسطہ یہ بند کر دے، اور یوں ہاتھ جوڑے اور الٹے قدم بھاگا پیچھے۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہوا، دوسری بات میں نے سنانی نہیں ہے اس لیے بتاؤں، ایک روایت کے مطابق کوئی تاریخ پڑھنے والا وہ کہے گا جی مولوی صاحب کو پہلی والی آیت پتہ ہی نہیں تھی، یہ پتہ ہوتی تو یہ بھی بتاتے، تو اس کے اعتراض کو ختم کرنے کے لیے بتا دوں، ایک روایت کے مطابق یہ ہے وہ وہاں سے بھاگا سیدھا گھر گیا، اور مجھے کیا ہے انہوں کی ہو گیا، اس کو کیا ہو گیا، اب مجھے کہہ رہا اس کو کیا ہو گیا ہے، لگتا ہے یہ بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ابو جہل دوسرے لوگوں کو لے کے پیچھے آیا عتبہ کے پاس۔ عتبہ ان لوگوں میں ایسے ہے جیسے کالج کے طلباء کے لیے کالج کا ڈین ہوتا ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ سمجھدار، اتنا زیادہ پڑھا لکھا اور کوئی نہیں تھا جتنا عتبہ تھا۔ وہ سارے کے سارے آئے عتبہ کے پاس، اور عتبہ کے پاس کہنے لگے بھی کیا ہوگا، کہنے لگے جب عتبہ نے سر نیچے سے اوپر اٹھایا تو مجھے کہنے لگا عتبہ جو گیا تھا نا ابھی وہ عتبہ نہیں رہا، یہ کوئی تبدیل ہو گیا ہے۔ اس کے گھر پہنچے اور عتبہ کو بلایا، کب کیا ہوا، کہنے لگا یہ جو شخص ہے جو لے کر آیا ہے یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا،
تو یہ انسانی چیز ہو نہیں سکتی، نہ سوچی جا سکتی کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے، نہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے۔ میں تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ تم ایسا کرو کہ چپ ہو جاؤ۔ اس کا جو کلام ہے، اس کلام کے اندر وہ تاثیر ہے کہ اگر تم تو بہانے کر رہے ہو نا کہ عرب ہمارا مخالف ہو جائے گا، اگر ساری دنیا اس کے مقابلے میں آ جائے تو یہ کبھی بھی نیچے نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ ان پہ غلبہ پائے گا۔ تم لوگ چپ ہو جاؤ، زبان بند کر لو، اس کے مقابلے میں مت آؤ، تو جب اس کو سرداری ملے گی تو تمہیں بھی حصہ مل جائے گا، کیونکہ تم اس کے خاندان کے ہو تو تمہیں بھی حصہ مل جائے گا، تمہیں بھی عزت مل جائے گی، اور اگر تم اس کے مقابلے میں آئے تو تم ان لوگوں کی طرح نیست و نابود ہو جاؤ گے جنہوں نے اس کے مقابلے میں آنا ہے۔ لہٰذا تم اس کا مقابلہ کرنا چھوڑ دو، تم اس کے مقابلے میں آنا چھوڑ دو۔ لگتا ہے تو بھی بے دین ہو گیا ہے، تجھ پر بھی محمد نے جادو کر دیا۔ سنو، مجھ پر کوئی جادو نہیں کر سکتا، مجھ پر کوئی شاعری آج تک حاوی نہیں ہو سکی جیسے تم لوگوں پر ہوئی ہے، نہ کوئی شاعری حاوی ہوئی ہے، نہ ہی کوئی کہانت آج تک حاوی ہوئی ہے۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ کلام نہیں جو انسان کی زبان سے نکلے، یہ کوئی اور کلام ہے، یہ کوئی اور چیز تھی جو میں نے سنی تھی۔ کہا کہ اگر تم کہتے ہو، تم ہی کہتے ہو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ نکل جائے تو وہ کبھی غلط نہیں ہوتا، چنانچہ وہ کہنے لگا تھا کہ تمہارے اوپر بھی عاد و سمود جیسی بجلی کوند پڑے گی، تو میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ مجھے یقین تھا کہ تم پر تو نہیں گرے گی، لیکن میں محمد کے مقابلے میں بیٹھا ہوں، میرے اوپر ضرور بجلی کوند پڑے گی، لہذا میں نے معافی مانگ کے ان کے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ میں کہتا ہوں اس کی مخالفت کرنا ترک کر دو۔ لگتا ہے بہت گاڑھا قسم کا جادو محمد نے ان کے اوپر کر دیا ہے۔ لگے کہ جادو تو تمہارے اوپر شیطان نے کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں اس نے نہیں کہا تھا۔ لگے میں نے اپنی بات کر دی، اب آپ لوگ چاہو۔ میری بات یہی ہے اور میں اپنی بات پہ برقرار ہوں، میں اپنی بات پر قائم ہوں، اور چنانچہ کفار کی یہ جو ایک حملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا، یہ حملہ اپنی جگہ پر ختم ہو گیا۔ پھر 2 حملے اور اسی نوعیت کے اور بھی ہوئے ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ انتظار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ ابھی جو مزہ مجھے آ رہا تھا میں آپ کو نہیں بتا سکتا، کہ مجھے بالکل ایسے نظر آ رہا تھا کہ عتبہ کا جو چہرہ ہے اس کا رنگ اتر رہا ہے، اور الفاظ سن کر، الفاظ سمجھ کے اس کے اوپر کیا رنگ آ رہے ہیں، اور جو قرآن سمجھتے ہیں ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ عتبہ کے اوپر بیت کیا رہی ہوگی۔ یہ تو ہم نے ترجمہ کیا، اردو میں وہ تاثیر ہو نہیں سکتی، تو کوشش کریں کہ قرآن سے سیکھیں، کوشش کریں اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللہ جو آپ کے نبی کا یہاں پر ذکر خیر ہوا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے۔ اس کی تمام برکتیں اور رحمتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالیتاً پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ بالکل اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کو قبول فرمائیں، بالکل اس قابل نہیں ہے کہ اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیتاً پیش کیا جائے، لیکن آپ کریم ہیں، اپنی طرف سے اضافہ فرما کر پیش فرما دیجیے۔ اے اللہ اس کو ہماری تمام تکالیف سے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، اے اللہ تمام تکالیف سے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری سے شفا کا ذریعہ اس ذکر خیر کو بنا دیجیے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان کی جائز حاجات کو اس ذکر خیر کی برکت سے پورا فرما دیجیے۔ جو لوگ گھریلو حوالے سے پریشان ہیں، شوہر بیویوں سے پریشان ہیں، بیویاں شوہروں سے پریشان ہیں، اے اللہ کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، کسی بھی نوعیت کی پریشانی ہے جو دل میں ہے،
جو زبان پر ہے، جو عقل پہ ہے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، سب کی تکالیف کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ، اس ذکر صحت کی برکت سے اس محلے پر، پورے محلے پر اپنے رحمتوں کی آبشار نازل فرما دیجیے۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سن رہے ہیں، کسی بھی ذریعے سے سن رہے ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو، تکالیف کو دور فرمائیے۔ جو بیمار ہیں اللہ صحت کلی عطا فرمائیے۔ نعمان بھائی کی والدہ بیمار ہے، اللہ صحت عطا فرمائیے۔ کا بیٹا بیمار ہے، اللہ صحت عطا فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ جو لوگ بھی جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا کلی عطا فرمائیے، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مسترد عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس طرح کی برکت سے ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه اجمعين والحمد لله.